بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ افغان اپڈیٹ کے حوالے سے ایک اور عجیب و غریب خبر ہے جو آپ سے شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور ایک اور خبر بھی ہے، اس کے حوالے سے بات بھی کر لیں گے۔ مگر یہ جو تصویر آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کچھ عرصے پہلے ان کو افغانستان کے اندر وائس پریزیڈنٹ کہا جاتا تھا۔ دنیا ان کو بھارت کا بہترین دوست قرار دیتی ہے، بھارت خود بھی قرار دیتا ہے، اور ہماری ریسرچ کے مطابق جو میں آپ سے آج ہی شیئر کر چکا ہوں، یہ را کے ٹرینڈ ایجنٹ ہیں، باقاعدہ را کے ٹرینڈ ایجنٹ ہیں، اور ان کو را نے ٹرینڈ کیا ہے، یہ بھارت نے خود بتایا۔ میری آج کی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، پروف دے دیا میں نے آپ کو، بھارت کے ہی میگزین سے میں نے آپ کو دیا ہے۔ یہ شخص اس ٹائم کیا دعویٰ کر رہا ہے معلوم ہے آپ کو؟ یہ جو چیز دکھا رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، تو آئیے میں آپ کو ان کا ٹویٹ دکھا دیتا ہوں۔ پہلی خبر، امراللہ صالح declared him as president of Afghanistan according to law۔ قانون کے مطابق امراللہ صالح نے خود کو پریزیڈنٹ آف افغانستان ڈکلیئر کر دیا ہے، وہ اپنے آپ کو صدر افغانستان مانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے آپ سوال کریں گے کہ کیوں، کیسے مان سکتے ہیں؟ پہلا سوال، کیسے مان سکتے ہیں؟ تو افغان اردو کے اوپر جواب اس کا آتا ہے کہ افغان آئین کے مطابق صدر کی موت، استعفیٰ، غیر موجودگی یا بھاگنے کی صورت میں، یہ جو آئین ہے نا افغانستان کا، وہاں پر بھاگنے کا لفظ بھی موجود ہے کہ بھاگ سکتے ہیں۔ بھاگنے کی صورت میں فرسٹ نائب صدر، قائم مقام صدر ہوتا ہے۔ میں اس وقت ملک میں ہوں، ڈاؤٹ فل بات ہے، مگر یہ کہہ رہے میں ملک میں ہوں، اور آپ کو میں نے بتا دیا کہ کہاں ہو سکتے ہیں یہ، اور قانونی طور پر قائم مقام صدر ہوں۔ میں تمام رہنماؤں سے ان کی مدد اور اتفاق کے لیے رابطہ کر رہا ہوں۔ سابق نائب صدر امراللہ صالح کا ٹویٹ، یہاں پر پھر سابق لکھا ہوا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے ان کو امید کیا ہے؟ ان کو امید یہ ہے کہ اس ٹائم ایسی طاقتیں، جس کے بارے میں مجھ پہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ اب کوئی نہیں آ سکتا ہے، اب افغانستان میں کوئی نہیں آ سکتا ہے، اور میرا ایسا ماننا نہیں ہے، کیونکہ ایسا کتنی دفعہ میں بولوں گا، ایسا کتنی دفعہ ہوا ہوگا کہ ہم نے تصور کیا ہوگا کہ یار کم از کم رشیا کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر، ایک سپر پاور کو ٹوٹتا ہوا دیکھ کر کوئی ہمت نہیں کرے گا، کی نہ ہمت۔ تو اس لیے میں اس کو خارج از امکان قرار نہیں دے سکتا ہوں۔ جتنا خطرہ پہلے تھا، افغانستان کو لے کر بات کر رہا ہوں، ایون کہ انکلوڈنگ پاکستان کو لے کر بات کر رہا ہوں، اتنا ہی خطرہ آج ہی موجود ہے۔ ایسی طاقتیں موجود ہیں جو سوچ رہی ہیں، ظاہر سی بات ہے انہیں کوئی سرا تو چاہیے نا، کوئی کہیں تو کندھے پہ وہ ہاتھ رکھیں گے نا، کوئی کندھا تو ان کو چاہیے۔ تو اس نے جو کیا ہے وہ اپنا کندھا پیش کیا ہے کہ جس کو بھی راستہ چاہیے، کندھا چاہیے، تو وہ میرا کندھا استعمال کر سکتا ہے۔ اس میں بہت سارے ممالک ہیں جو اب اس بیان کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں۔ مطلب اس میں کوئی آپ وہ مت رکھیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، یہ بیوقوفی معاملہ ہے، یا یہ تمام چیزیں ٹھیک ہے، پاگل رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ پاگل ہو بھی گیا ہو، میں اس کو آپ کو غلط قرار نہیں دے رہا، لیکن پاگل سے زیادہ خدشہ یہ ہے کہ یہ آدمی خود کو والنٹریلی ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں وہ مہرہ بن سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی ایکسپیریمنٹ کرنا ہے افغانستان کے اندر، تو وہ تمام طاقت، وہ تمام چیزیں، وہ تمام معاملات آپ مجھے دے دیں، میں کچھ عرصے یہاں نکال سکتا ہوں اور اپنی یہاں بیس بنا سکتا ہوں، اور میں صدر ہوں، صدر تو میں ہوں بائی ڈیفالٹ۔ لیکن جب میں آپ کی یہ ویڈیو ابھی ریکارڈ کر رہا ہوں تو اس سے 3 گھنٹے پہلے تقریباً جو ملا عبد الغنی برادر ہیں، وہ دوحہ سے قندھار کے لیے روانہ ہوئے تھے، اور وہ پہنچ گئے قندھار، اور ہمارے حساب سے جتنی معلومات یا جتنی بات چیت ہم نے کی، جتنی ہم نے پوچھا طالبان کے ریسورسز سے، وہاں سے جو ہمیں کنفرم ہوا وہ یہ ہے کہ اگلے صدر کے طور پر جو ہیں ملا عبد الغنی برادر جو ہیں، وہ صدر افغانستان بن جائیں گے یا بنا دیے جائیں گے، اور یا اس کو وہ مانتے ہیں۔ یہ ہمارے سامنے خبر آ رہی ہے، اور وہ آپ یہ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو جو ملا برادر ہیں ان کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ٹائم اگر ہم 2 سورس کی طرف دیکھیں تو ایک نہیں، اس ٹائم ملک میں 2 صدر ہیں، اور کوئی نہ کوئی فیصلہ اب ہونا ہے، ایک طرف تو ہو جانا ہے۔
ایک بہت ہی سرپرائزنگ تھا ہمارے لیے بھی، کیونکہ ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، فالو کرتے رہتے ہیں ٹویٹ کے اوپر بھی، اور ہر طریقے سے ہم کوشش کرتے ہیں، ہماری بات چیت بھی ہوتی ہے. تو ہم نے لیکن کبھی بھی جو ہمارے یہ ہیں طالبان کے نمائندے ذبیح اللہ مجاہد، ہم نے انہیں کبھی بنفس نفیس نہیں دیکھا تھا، یا یوں کہہ لیجئے بنفس نفیس تو خیر ملاقات شاید نہ بھی ہو، بعد میں کبھی ہو بھی جائے، لیکن کبھی چہرہ نہیں دیکھا تھا. آج ہم نے ان کا چہرہ پہلی بار دیکھا اور اسکرین پہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ذبیح اللہ مجاہد ہیں. ہمیشہ ہی میڈیا کے ساتھ یہ ٹچ ہی رہے. انہوں نے اپنا بہت سارا ٹائم، بلکہ سارا ٹائم انہوں نے میڈیا کو دیا، سب کو جواب دیے، سب سے بات کرتے رہے، لیکن کبھی بھی سامنے نہیں آئے تھے. آج ان کو پہلی بار میں نے پریس کانفرنس میں دیکھا کابل کے اندر، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے آ گئے ہیں. تمام باتیں اپنی جگہ چلتی رہیں گی، لیکن جو میرے سبسکرائبر ہیں وہ ایک سٹوری کو جانتے ہیں، تو وہ سٹوری جو ہے میری چل رہی ہے ان کے ساتھ، تو جو کنٹینیوٹی میں دیکھ رہے ہیں ویڈیو، ان کو بات میری سمجھ میں آ جائے گی. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آدھی وردی جو ہے وہ مل گئی تھی رشید دوستم کی، اور اب جو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں بچے کے ہاتھ میں، تو وہ آپ کو پینٹ بھی دکھا رہا ہے. تو یہ میرا آپ کے ساتھ ڈیو تھا، میں نے کہا جب بھی پینٹ ملے گی میں آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ پینٹ مل گئی ہے، رشید دوستم ملے گا تو یہ پینٹ اس کے حوالے کر دی جائے گی. مناسب نہیں ہے بغیر پینٹ کے انسان کا. تو یہ میں نے کہا کہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز ہے، شیئر کر دوں. ہمارے آنے والی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے صرف آپ نے کرنا یہ ہے کہ کوئی چارجز، کوئی فیس، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ریڈ بٹن ہے اس کو آپ نے جسٹ پریس کرنا ہے، آپ سبسکرائب کر لیں گے اور آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشن ملنا شروع ہو جائیں گے. ویڈیوز کو دیکھیے، پروف کے ساتھ دیکھیے، تمام معلومات آپ کے سامنے اسکرین پہ دکھائی جاتی ہے. اور اگر ویڈیو پسند آ جائے تو ضرور ہے کہ آپ دل سے نہ کہیں، بلکہ آپ لائک کے بٹن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میکسیمم لوگ یہ دیکھ پائیں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.